السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک عہد ساز شخصیت، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے عروج کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کچھ ایسے رہنما پیدا کر دیتا ہے جو وقت کا دھارا بدل دیتے ہیں اور قوم کی ترقی اور خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ایک قوم کو فتح دلاتے ہیں، ایک عظیم مقام دلاتے ہیں، آزادی دلاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام بناتے ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے مسلمانان بر صغیر کو نہ صرف آزادی کا خواب دکھایا بلکہ حقیقت کا روپ بھی دیا۔ جی ہاں، تو جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کی شخصیت باکمال تھی، انتہائی محنتی، قیادت کی صلاحیت رکھنے والے، شائستہ مزاج، اصول پسند اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مفکر۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک متوسط کاروباری طبقے کے ساتھ تھا اور ان کے والد صاحب پونجا جناح ایک کاروباری شخصیت تھے اور ان کا خواب تھا کہ بیٹا بھی ایک اچھی تعلیم حاصل کرے اور ان کا کاروبار سنبھالے۔ ابتدائی تعلیم جناح نے کراچی سے حاصل کی، اس کے بعد قانون کی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں لنکن انن سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور واپس اپنے ملک آ گئے۔ اپنے ملک واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا آغاز بمبئی سے کیا اور ساتھ ہی کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز شروع کر دیا۔ انہیں ہندو مسلمان اتحاد کا سفیر کہا گیا۔ شروع میں قائد اعظم کا نظریہ تھا یونائٹڈ انڈیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں کیونکہ ان کے کلچر، ان کے عقائد، ان کا رہنا سہنا، ان کا سماج، ان کی رسم و رواج سارے ملتے جلتے تھے اور سب سے بڑھ کر ایک ہی خطے میں کافی دہائیوں سے، صدیوں سے رہ رہے تھے۔ لیکن بعد ازاں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مزید ان کا اکٹھے چلنا ممکن نہیں کیونکہ ان کی زبان اور ان کا مذہب اور ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ 1913 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر دیا جس کا خواب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ یہ قائد اعظم ہی تھے جن کی باکمال صلاحیت اور قائدانہ خوبیوں کے عوض پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور آج ہم ایک آزاد مملکت میں قیام کر رہے ہیں اور اپنے تمام معاملات اپنے حساب سے اپنے دین کے مطابق چلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ قائد اعظم ایک محب الوطن پاکستانی تھے۔ ان کا شروع سے ہی ایک ہی مطالبہ تھا کہ مسلمان اپنی جداگانہ شخصیت رکھتے ہیں، اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اس کی بنا پر ان کو اپنے برابر کے حقوق دینے چاہیے اور جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں بر صغیر کے اندر اس میں پاکستان بننا چاہیے، مسلمانوں کو وہاں پہ آزاد ریاست بنا کر دینا چاہیے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نیگوشیشن پار تھی کہ جس کے بارے میں ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر جناح نہ ہوتے تو پاکستان کی آزادی کی جو نیگوشیشن تھی وہ نہ ہوتی اور پاکستان آزاد نہ ہو سکتا۔ تو نیگوشیشن پار ایک منفرد خوبی تھی قائد اعظم کی شخصیت میں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفاداری اور ملک سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک راز اپنے سینے میں دفن رکھا جس کا علم سوائے ان کے فزیشین ڈاکٹر رتن جی پٹیل کے پاس تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ قائد اعظم کو ڈائگنوز ہو چکا تھا ٹیوبرکلوسس، لیکن انہوں نے یہ راز سب سے چھپائے رکھا۔ اگر یہ راز انگریزوں تک پہنچتا تو آج یہ ملک آزاد نہ ہوتا،
لیکن قائد اعظم نے چاہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن اس ملک کو آزاد کراؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بانی پاکستان کا درجہ عطا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم قانون کی پاسداری کرنے والے تھے۔ ہمیشہ سے انہوں نے قانون سے برتر کچھ نہ جانا، اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہا کہ قانون کے آگے سرنڈر کرو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے ہی جد و جہد کرتے آئے، تحریک آزادی سے لے کر آزادی کے بعد کے تمام معاملات اور چیلنجز، جس میں نیا ڈھانچہ تشکیل نو کرنا تھا، اس کے ساتھ ہی مہاجرین کی بات کاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اپنے گھر دینا، ان کو کھانا دینا۔ باقی جو انگریز اور ہندوؤں نے مل کر پاکستان کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، ان تمام چیزوں کی لڑائی لڑنا، ان سے نیگوشیشن کرنا، یہ سارے چیلنجز تھے جو سٹارٹ میں جینا کو فیس کرنا پڑے۔ لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے یہ ثابت کیا کہ بہت بڑے اور عظیم انسان تھے، جنہوں نے پاکستان آباد کرنے کے بعد بھی پاکستان کو اس کے قیام کے لیے جو جد و جہد کی، تو پاکستان اب تک قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم کا خواب یہ تھا کہ پاکستان وہ مملکت بنے جو تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر مسلمانوں کو برابر حقوق دیے جائیں، اور وہاں پر وہ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں، جہاں قانون کی بالادستی ہو، عدل و انصاف کی ترویج ہو، اور ہر طبقہ انسان کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن آج مملکت خداداد پاکستان ان کے خواب کے برعکس منظر پیش کر رہی ہے، جہاں پہ انسان کو انسان سے خوف ہے، انصاف اور عدل اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حکمران ہمیشہ سے ہی لوگوں کو، عام عوام کو ایکسپلائٹ کرتے آ رہے ہیں، جہاں پہ جسٹس، مساوات، یہ سارے جتنے بھی فیکٹرز ہیں، ان سب کو پس پوش ڈال دیا گیا۔ تو قائد اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنا پڑے گی، ہم سب کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اگر ہم رسپانسبل سٹیزن بن جائیں گے تو یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ یہ ملک ایک ہر انڈیویجول سے ایک انڈیویجول کنٹریبیوشن چاہتا ہے، جو کلیکٹیو کنٹریبیوشن میں کنورٹ ہو اور پاکستان گرو کر سکے۔ پاکستان اللہ کی وہ نعمت ہے جہاں پہ 60% تک آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہاں پر کوئی باصلاحیت ایماندار قیادت آ جائے اور عوام اس کا ساتھ دے، تو یہ ملک عظیم ملک بن جائے گا، جہاں بھی پاکستانی ہوگا اس کی عزت ہوگی، اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ لیکن یہ خواب ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آج قائد کی یوم پیدائش پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم مل کر اپنا حصہ ڈالیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، تن من دھن کی بازی لگائیں گے، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں: یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ شکریہ، اللہ حافظ۔